چھٹیاں ہوتی جب تنہائی میں ہوتا ہے، اور جب لوگوں کے سامنے آتا ہے تو نقاب پہن کے آتا ہے. یہ نقاب وہ زمانہ ہے کہ عوام کے سامنے ایک چہرہ ہے پر اپنی تنہائیوں میں ایک اور چہرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اللہ کو مانتا نہیں ہے. اس کا خدا اس کی عوام ہے جن کے سامنے نیک بنتا ہے، پر جن تنہائیوں میں اس کا رب ہوتا ہے ان تنہائیوں میں خدا کو مانتا نہیں ہے. یہ آخری زمانہ، نقابوں کا زمانہ. یہ جوان کہتا ہے میں تنہائی میں چلا گیا، ایک گاڑی تھی میرے پاس. ایران میں آپ کو پتہ ہے لوگ مسافر کشی بڑی آسانی ہے، یہ اوبر کریم آج کل سب چیز آ گئی ہے. صبح سے شام تک پیسنجر اٹھاتا تھا، جو کمائی ہوتی تھی رات کو گھر جاتا تھا، نشہ کرتا تھا، عیاشی کرتا تھا، دوستوں کو بلاتا تھا، جو من میں آتا تھا ہم کرتے تھے. خوش تھا اس زندگی سے کیونکہ اپنی مرضی سے گزار رہا تھا. امام موسیٰ کاظم نے جب پوچھا نا اس کنیز سے اس گھر کا مالک عبد ہے یا حر ہے، تو کہا حر ہے. کیا عبد بھی غلام رکھتے ہیں؟ امام نے کہا تو نے سچ کہا، اگر عبد ہوتا تو ایسی زندگی نہ گزارتا. تجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ تو عبد ہے یا حر ہے. جو فریڈم کے پیچھے ہے وہ حریت چاہتا ہے، جو بندگی کے پیچھے ہوتا ہے وہ عبدیت چاہتا ہے. جو اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے وہ حر بننا چاہتا ہے، لیکن جو خدا کے کہنے پہ زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ عبد بننا چاہتا ہے. تو عبد خدا بنو. یہ جوان کہتا ہے روز محرم کا مہینہ آیا، 6 دن گزر گئے، میرا کوئی دوست میرے پاس نہیں آیا گناہ کرنے، عیاشیاں کرنے، نشہ کرنے. میں نے ایک دوست کو فون کیا، میں نے کہا کیوں نہیں آ رہے؟ 6 دن گزر گئے، 6 دن سے ہم نے کچھ کیا بھی نہیں. دوستوں نے کہا کہ اس کا نام تھا رضا، مومن ظاہری. دوستوں نے کہا کہ رضا کیونکہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، حیا آتی ہے، حسین کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کم از کم گناہ نہیں کرتے. حسین کا 40 گزرے گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا. 2 مہینے والے شیعہ، 10 دن والا شیعہ، کربلا جائے تو صرف کربلا میں شیعہ، پھر ایئرپورٹ پہ آئے تو شیعہ نہیں. اس نے کہا کیا مطلب محرم ہے؟ خطا کرنی ہے تو کر رہی ہے، پھر محرم کیا؟ تجھے جو کرنا ہے کر، ہم نہیں آ سکتے، ہمارا ضمیر نہیں مانتا. کہتا ہے غصے سے گھر سے نکلا، گاڑی نکالی، رات کے 12 بجے چل پڑا. راستے میں مسافر اٹھاتا اتارتا گیا. ایک راستے میں روڈ پہ ایک جوان خاتون کھڑی ہوئی نظر آئی، مکمل حجاب میں. اس نے ہاتھ دیا، میں نے گاڑی روکی، پیسنجر اٹھانے والا تھا. کہا کہ مجھے آگے تک جانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا وہی راستہ آپ کو اتار دوں گا. میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ہے. کہتا اتنے دنوں سے گناہ نہیں کیا تھا. رات کے اس وقت محرم کا مہینہ، شب عاشور، سارے روڈ خالی، شیطان غلبہ کر چکا کا گناہ کر. میں نے گاڑی کو موڑا، بڑی اسپیڈ سے گاڑی چلانے لگا. خاتون نے پیچھے سے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ مجھے تو وہاں جانا ہے. کہا کیا مطلب کہاں جا رہا ہوں؟ گناہ کی نیت کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا شرم کر، محرم کا مہینہ ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہ کون سا مہینہ، کون سی شرم؟ مجھے جو کرنا ہے میں کر کروں گا. کون روکے گا اس رات کے پہر میں؟ کون بچائے گا تجھے؟ کہتا یہ کانپنے لگی، رونے لگی، کہنے لگی محرم کی شرم نہیں کرتا، میں سید ذاتی ہوں، میرے سید ہونے کی شرم. کہتا ہے اب بھی اس جوان کا دل نہ پگھلا. کہا مجھے جو کرنا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے تم کون ہو؟ کہتا ہے اب میں نے اس بچی کی حالت دیکھی، ایک مکمل طور پہ کانپنے لگی اور روتے روتے ایک جملہ کہا میرا ادب نہیں کرتے، محرم کا ادب نہیں کرتے، میری دادی زہرا کا ادب کرتے. رضا کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، کیا اثر ہے بی بی کے نام میں. اسی وقت میں نے گاڑی کو روکا. میں نے کہا بتا کہاں جانا ہے؟ کہا میں مجلس میں جا رہی تھی، مجھے جلدی اتار دیں. کہ سیدھا جا کے امام بارگاہ پہ سے اتار دیں.
میں نے کہا اگر تکلیف دی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ گاڑی سے اتری اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ اے جوان، میں مجلس میں جا رہی ہوں، تیری سفارش کروں گی اپنی دادی زہرا سے۔ تو میری دادی کی وجہ سے تو نے مجھے چھوڑ دیا، تو نے ادب کیا میری دادی، تو چاہتا تو گناہ کرتا، تیرے ہاتھ میں سب کچھ، میں کیا کر سکتا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، دعا کرو۔ کہتے ذہن میں یہ بات گھوم رہی تھی کہ سیدہ کے نام کو میں نے جانے دیا، شرم آیا، نبی کی بیٹی ہے، نسلی شیعہ تو تھا نا۔ کہتے ہیں جب غور سے دیکھا یہ محلہ جو تھا یہ وہی تھا جہاں پہ میرے ماں باپ کا گھر تھا، اتفاق تھا۔ گاڑی میں نے پارک کی، میں نے کہا اتنے دن گزر گئے ماں باپ کو، اب دیکھیے جب ٹرننگ پوائنٹ آتی ہے نا بندے کے راستے بدل جاتے ہیں۔ اب سقوط سے یہ عروج کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے تنزلی تھی، جب اس نے ادب کیا تو خدا اسے آہستہ آہستہ ترقی دیتا جا رہا ہے۔ کہتا سیدھا اپنے گھر گیا، ماں باپ کا جو گھر تھا، چابی تھی، دروازہ کھولا، اندر کیا گھر میں کوئی نہیں تھا، شاید مجلس کی، میں نے کہا مجلس پہ گئے ہوگے۔ اتنے میں آگے گھر کے لان میں صوفے پہ بیٹھا، سامنے ٹی وی تھی، میں نے کہا چلو وقت پاس کروں، ٹی وی کھولی۔ جیسے ٹی وی کھولی تو ٹی وی پہ جنت البقیع دکھایا جا رہا تھا۔ ذاکر جو ایرانی تھا وہ مسائل پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کا حیا نہ کیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے رسول کو جاتے ہوئے، اس بیٹی کو خون رلایا، حق مانگنے گئی، دربار میں کھڑا کیا۔ جب گھر گئی تو آپ کا دروازہ گرایا۔ کہتا جیسے یہ پڑھتا گیا ویسے جیسے میرا دل ٹوٹتا گیا۔ میں رو کر کہنے لگا خدایا میں اتنا گنہگار ہوں، لیکن میں نے زہرا کا ادب کیا، انہوں نے ادب تک نہ کیا۔ گھر کو آگ لگا دی۔ کہتا میں سوچ رہا تھا اتنے سالوں میں کہاں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں اس گھرانے کے ساتھ کیا ہوا، اتنا ظلم ہوا نبی کی بیٹی کے ساتھ۔ کہتے وہیں پہ سین بدلا اور کربلا اور بین الحرمین دکھانے لگے۔ پھر ذاکر حسین کے مسائل پڑھنے لگا کہ صرف نبی کی بیٹی پر آگ کا دروازہ نہیں گرایا، حسین کی 4 سالہ بچی تھی جسے اتنے تماچے مارے وہ زندان شام میں بابا بابا کر کے چلی گئی۔ کہتے اب کون ہوتا جو میرے آنسوؤں کو روکتا، جیسے دل ٹوٹ چکا تھا۔ پھر میں نے سنا کہ حسین ایک 6 مہینے کا بچہ تھا۔ یعنی ذاکر کا جملہ ہے، کہنے لگا لوگوں اگر کوئی تجھے کتنی دولت دے نا، کسی ماں کو بولے اپنے 6 مہینے کا بچہ دے، میں اس کے سر سے چند بال کھینچ کے نکالتا ہوں۔ کوئی ماں برداشت نہیں کرے گی کہ حسین کے ہاتھوں پہ بچہ تڑپتا رہا۔ کہا کہ عزادارو یہ سب کچھ حسین نے تیری اصلاح کے لیے کیا ہے، کہ یہ سننا تھا، اس کا وجود ٹوٹا۔ کہتا بہت رویا، جتنے گناہ کیے تھے نا سارے جیسے فلم کی طرح میرے ذہن میں آ رہے تھے، میں نے یہ سب کچھ کیا اور حسین نے میرے لیے اتنا کچھ کیا۔ کہتا اتنے میں گھر کا دروازہ کھلا، ماں ڈر گئی گھر میں کون ہے، رونے کی آوازیں سنی، دوڑی دوڑی آئی، کیا دیکھا جوان بیٹا گھر میں رو رہا ہے۔ کہتا اتنے دنوں کے بعد جب ماں کو دیکھا نا، دوڑا دوڑا ماں کے قدموں پہ گر پڑا۔ میں نے کہا ماں آج تک جتنے تماچے مارے مجھے معاف کرنا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، دل بڑا نرم ہوتا ہے، بچہ کتنا بھی بد ہو نا، بد سے بدتر بھی ہو نا، ماں فوراً دل پگھل جاتا ہے۔ اور امام 40 ماؤں سے زیادہ نرم دل رکھنے والا، ایسے کوئی حر کو سینے سے نہیں لگاتا۔ کہ ماں نے بڑے پیار سے میرے سر کو پکڑ اور کھڑا کیا اور غور سے دیکھنے لگی، رضا تو وہ پہلے والا نہیں ہے، تو بدل چکا ہے، تجھ میں حسینی رنگ آ چکا ہے، رو کیوں رہا؟ میں نے کہا ماں یہ ذاکر پڑھ رہا تھا، میری زہرا پہ آگ کا دروازہ کہنا حسین کا 6 مہینے کا بچہ کا بیٹا، یہ محرم آئے، یہ حسین کے اجڑنے کے دن آئے، یہ حر بننے کے دن آئے۔
میں نے کہا اماں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا حسین کی۔ کہا مجھے حسین کی مجلس میں لے چل، میرا دل بڑا بے چین ہے، دل کر رہا ہے کہ سنو سنو، میرے دل میں چین ہو، جتنی گندگیاں ہیں نکلے آنسوؤں کے ذریعے سے۔ ماں نے کہا قربان جائے ماں تیرے اوپر، چلو حسین کی مجلس میں۔ کہاں تھا تو اتنے دن؟ سیدھا محلے کے امام بارگاہ میں آیا، سارے پریشان۔ یہ جوان جو کبھی مجلس مسجد سے اس کا لینا دینا نہیں تھا، سیدھا آیا مجلس میں بیٹھا۔ محلے والے کہتے ہیں اتنا رو رہا تھا کہ مجمع میں کوئی اتنا روتا نہیں تھا۔ مجلس ختم ہوئی، ماں نے کہا گھر چلو۔ کہا نہیں، تھوڑی دیر، پوری زندگی شیطان کو راضی کیا، تھوڑا حسین کو راضی کر کے آتا۔ کہتا ہے جو ظاہر، جو عزادار کھانا کھا کر گئے برتن دھونے لگا، مسجد کو جھاڑو کرنے لگا۔ یہ روایت کے جملے ہیں نا، جو لوگ مسجدوں کو جھاڑو کرتے ہیں نا، جب مر جاتے ہیں تو قبر میں ان کے جسم کو کیڑے نہیں کھاتے۔ کہتا ہے جوتیاں بنا رہا ہے، جھاڑو کر رہا ہے، جو کب چائے کے تھے وہ صبح تک روتا رہا۔ گھر آیا، نماز پڑھی، ماں نے کہا رضا کس طرح بدلے؟ بس رو کر کے تھا ماں سیدہ زہرا نے بدل دیا۔ اگلے دن پھر مجلس میں گیا، پھر وہی رونا، پھر وہی۔ اس کی ڈیوٹی بن گئی کہ جب مجلس ہوتی ہے سب سے پہلے جاتا، عزاداروں کی جوتیاں مناتا، برتن دھوتا، جو خدمت کر سکتا تھا یہ کرتا۔ بدنامی سے خوشنامی میں بدل گیا، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں نکل گئی، ایسی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں رضا کی ڈال دی کہ ہر مجلس کروانے والا پہلے ایسے فون کرتا، رضا آؤ گے نہیں؟ حسین کا فرش میں آؤ گے نہیں؟ جلوس نکالنا، فوراً پہنچ جاتا ہے۔ گویا اس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ میں حسین کی خدمت کروں۔ کہتے 40 کے دن قریب آئے، مسجد کا جو بانی تھا وہ قافلے بھی لے جاتا تھا، اس نے رضا کو بلایا، کہا کہ رضا ایک جوان تھا، اس کو ساتھ لے جانا تھا لیکن بیمار ہو گیا، میں نے بڑا سوچا اس کی جگہ کسے لے جائے، تو ذہن میں تیرے سوا کسی اور کا نام آئی۔ کہتا میں نے سوچا بھی نہیں تھا حسین مجھ جیسے کو کربلا بلائیں گے۔ ایک بندہ جہاں کر جاتا ہے، ایک مرتبہ اسے اچانک بلایا جائے، یہ دعوت ہے کہ آنکھوں میں آنسو بھر۔ میں نے کہا کون چاہے گا حسین کی زیارت نہ کرے، اور وہ بھی اس طرح مجھے بلاوا آیا کہ کیوں نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا چلنے کے لیے تیار ہو۔ کہتے کربلا گیا، حسین کے روزے پر گیا، عباس کے روزے پر گیا، بڑا شکر خدا ادا کیا، گناہوں سے توبہ کی۔ میں نے کہا مولا اور بخشا گیا، کیا میں بخشا نہیں آؤں گا؟ مولا میں نے بھی بڑی گستاخی کی ہے، اگر آپ راضی ہو جائیں خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ کہتے واپس گیا، حج کا موسم آیا، قافلے سالار نے کہا کہ رضا ہم جا رہے ہیں مکہ مدینہ۔ پورے قافلے والوں کی خواہش ہے رضا نہیں چلے گا تو ہم بھی نہیں چلیں گے۔ کہتا ہے مدینے کا نام سنانا گویا میرے پاؤں سے سانسیں نکل گئی، میں زمین پہ گر پڑا۔ میں نے کہا یہ اتنے قریب ہیں کہ حسین کی ماں مجھے بلا رہی ہے۔ ارے کہاں مدینہ، کہاں میں؟ کہتے گیا، طواف کیا، مدینے گیا، جنت البقیع میں بیٹھ کے بڑا رو کر کہنے لگا بی بی اب یہ دنیا اچھی نہیں لگتی، مجھے پتا ہوتا اب اتنے قریب میں اتنے سال اپنی زندگی کس در پہ گزارا۔ سکون تو یہاں ہے، عفت تو یہاں ہے، حیات تو یہاں ہے، عزت تو یہاں ہے، وقار تو یہاں ہے۔ کہتے واپس گیا، محلے کا ایک بہت بڑا تاجر مالدار لیکن نیک صالح میرے باپ سے ملنے گیا اور کہنے لگا اللہ نے ایک بیٹی دی ہے، میں چاہتا ہوں اس کی شادی تیرے بیٹے سے کرے۔ میرے والد نے کہا تو جانتا میرا بیٹا ابھی گناہوں سے نکل کے نیک بنا ہے، کل تو شادی کروائے پھر بگڑ جائے مجھے نہ کہنا۔ کہا نہیں پہلے ملوں گا، اس سے ایک وعدہ لینا ہے۔ بلاؤ، بیٹے کو بلایا، رضا آ جا، رضا
تو بڑا نیک بن چکا ہے، عزادار بن چکا ہے، حاجی بن چکا، زائر بن چکا، اب تجھ سے اچھا کون ہے جسے میں اپنی بیٹی نہ دوں؟ لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کر۔ کہ جی حاجی صاحب کون سا وعدہ کروں؟ کہ بس ایک وعدہ کر، آج کے بعد حسین کو چھوڑے گا نہیں۔ کہتا میں نے رو کر کہا قبلہ میں نے خود دعا کی خدا وہ میری زندگی کا آخری دن لائے جس دن میں حسین سے جدا ہو جائے، کہ کل آ جا رشتہ لے کر میرے گھر۔ ایرانی رسم ہے، خود مرد رشتہ لینے جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ گیا رشتہ لینے، جس بچی کا رشتہ لینے کے وہاں رسم میں بچی چائے لے کر آئی، کہتی ہے ٹریل میں چائے رکھ کے وہ بچی چائے دینے آئی جس کا رشتہ لینے گیا۔ میں نے چائے کا کپ اٹھایا، جیسے اس بچی کی نگاہ میرے چہرے پر پڑی، کہتا اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی۔ چائے کا ٹرے گر گیا، گھر والے پریشان، باپ پریشان، ماں پریشان، ہماری بچی کو کیا ہوا؟ کمرے میں لے گئے، ہوش میں آتی تھی لبوں پہ بس یہ تھا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ اب جب ہوش میں آئی ماں نے کہا بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ ایسا کیا دیکھا؟ بے ہوش ہو کے کیوں گر گئی؟ کہتی اماں خدا کی قسم ہے کل رات میں نے بی بی زہرا کو خواب میں دیکھا تھا۔ اماں جھوٹ نہیں بول رہی، میں بھول نہیں پائی وہ منظر، کل میری بیوی میرے خواب میں آئی۔ اچھا بیٹی پھر یہ تو خوشی کی بات ہے، تو رو کیوں رہی ہے؟ اس میں بے ہوش ہونے کی کیا بات ہے؟ کہ اماں کل تک مجھے خواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آج جب یہ جوان رشتہ لینے آیا خواب میں بی بی نے اسی کا فوٹو دکھایا اور مجھے کہا کہ میری بیٹی میری خاطر اسے جواب نہ دینا، اس نے میرا ادب کیا تھا، اس نے میری خاطر میری بچی کو چھوڑ دیا۔ اور تصور کرو کربلا میں سکینہ کہتی رہی میں حسین کی بچی، میں حسین کی بچی۔ زینب روتی رہی میں تیرے نبی کی نوازی، تیرے نبی کی نوازی۔ کیا گزری میرے امام سجاد، یہ جملہ کسی امام نے نہیں کہا، امام سجاد رو کر ظالم کہتا ہے جب سجاد کی نگاہ زینب کے سر پہ پڑی کہ چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا، آہ بھر کے کہا اے کاش مجھے تیری ماں نے پیدا نہ کیا، نہ سجاد پیدا ہوتا، نہ زینب کا کھلا سر، نہ شرابی کا دروازہ۔ تو یہ بے ادبیاں ہیں جنہوں نے اہل بیت کو رلایا، اور اگر کوئی با ادب بن کے ان کے پاس جاتا ہے تو ہور کو صرف سینے سے نہیں لگایا، فرمایا بھیا ہو تو حسین کے سینے سے لگایا۔ دعا ہے خدا آج کی رات ہم سب کو ہور بنائے اور جناب سیدہ کو ہم سے راضی فرمائے، دلوں کو کربلا لے جائیں اور محبتوں کے ساتھ اپنے مولا کو سلام پیش کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ آواز کم ہے، بلند آواز سے آواز بھی تھوڑی بڑھا دیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب
सलाम। मुहर्रम में हर नोह का नोह सुनते हो, लेकिन कभी कभी इमाम ज़माना का नोहा भी सुना करो। ये ज़ियारत नाहिया के जुमले फरमाया मेरा सलाम से जिनका रंग बदलता रहा, ये नहीं कहा जिनका रंग बदल गया, रंग बदलता रहा। कभी शिवर के तमाचा ने रंग नीला किया, कभी जालिम के तमाचा ने रंग काला किया। कर्ज भरा है, समझे इमाम ज़माना मसाज पढ़ रहे हैं मौला की। फरमाया मेरा सलाम खुशबू हो जिनको जालिम फरमाया तू सुन के बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा ज़ालिम सगीना को दर्द मारा। फरमाया मेरा सलाम उन ज़ख्मी कलायों पे उजले बसे गर्दान बादग। सबसे ज्यादा मजलूमा बेटे जिसका बचपना भी मुसीबतों में, जवानी भी मुसीबतों में, बुढ़ापा भी मुसीबतों में। जब ये बीवी 4 बरस की थी तो अम्मा की टूटी हुई बसरियां अल्लाह किसी बच्ची को माँ का जनाजा दिखा, अभी जवान हुए थे कि अली मौला का जख्मी सर दिखा। अभी कुछ ही साल गुजरे थे, यही ज़ैनब जिसने हसन के जिगर के टुकड़े अपने हाथों से हसन के जनाज़े से तीर निकाल। अभी ज़ैनब का बुढ़ापा आया, लेकिन मुसीबत साथ और 70 कदमों से शिमर हर बीबी को दिलासा देने वाले, हर शहीद के रोने वाले। बीबी फिजा फरमाती है जिस भी शहीद की लाशा था कासिम का लाशा हुसैन, फरमाया बहन ज़ैनब माँ को न बता मैं कासिम का लाशा लाया हूँ। फरमाया हुसैन तेरे हाथ तो खाली है, लाशा कहाँ है? फरमाया बहन ज़ैनब ये लोग मेरी पीठ देख रहे हैं। कासिम की लाश हसन के जमीन की लाश के टुकड़े करबला देखती है ज़ैनब अकबर पे रोई, कासिम पे रोई। लेकिन एक मर्तबा खैमों में 2 नफीस सी लाशें आई। मेरी माए गौर से सुन, माए बच्चों से बड़ा प्यार करती है,
بی فضا کہتی ہے جیسے تو ننے سے لاشیں آئے، ہر بی بی انتظار میں تھے ابھی زینب آئے گی بچوں لیکن کہیں زینب نظر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ جب خیمے میں گئے کیا دیکھا سر سجدے میں ہے، رو کر کے یہ میرے اللہ تیرا شکر ہے تجھے میرا قبول لیکن زینب نے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ قصہ کہتی ہے قافلہ کوفے کو چلا، پورے سفر میں بی بی زینب ہر پھٹی ہوئی گردن کو دیکھتی تھی، کبھی حسین کو دیکھ کے حسین حسین کر کے روتی تھی، کبھی عباس کے لگے سر کو دیکھ کے کہتی تھی عباس تجھے میری چادر پہ پڑنا تھا، لیکن عباس زینب ادھر گئی، کبھی عباس کا ماتم کبھی علی اکبر کا ماتم، لیکن کبھی کسی بی بی نے زینب کو کون محمد کا ماتم کرتے نہیں دیکھا۔ قافلہ شام گیا، زندان میں رہائی کا وقت ہوا، ظالموں نے سب سروں کو زندان میں بھیجا۔ جب اکبر کا سر آیا اکبر کی ماں نے گود لیا، قاسم کا سر آیا قاسم کی ماں نے لیا۔ فضا کہتی ایک مرتبہ تو کٹی ہوئی گردن، لیکن زینب کبھی اکبر پہ روئے کبھی قاسم پہ روئے، اپنے بچوں کو لینے نہیں گئے۔ سر لانے والا نے کہا کیا اس سروں کی ماں مر گئی ہے، کیوں کوئی سر لینے نہیں جانے کا مجھے تو یہ میرے بچے ہیں۔ کبھی بھی زینب کیا بچوں سے ناراض ہو کہ اماں فضا میں علی کی بیٹی ہو، زینب جو ایک مرتبہ دے پھر واپس نہیں لینے۔ قافلہ کربلا پہنچا، زینب نے حسین کا ماتم کیا، عباس کا ماتم کیا، جی بھر کے روئے، لیکن اولا محمد پہ کریا نہیں کیا۔ راوی کہتا ہے قافلہ مدینے پہنچا، فرمایا سجاد میں سب سے پہلے نانا کے روزے پہ جاؤں گے، لیکن سجاد اکیلی جاؤں گے، کسی کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گے۔ جیسے نانا کے روزے میں گئے قیامت کا منظر تھا، کہنے لگی نانا نانا، او نانا بڑی دور سے آئی ہو، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو، روگر کا نانا تیری امت نے میری چادر تیری امت نے بڑا اجر دیا۔ ایک مرتبہ قبر کے قریب گئے، اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائی، کلانا میری کلائیاں دیکھو، شبر نے مجھے بڑے تالیاں والے، لیکن زینب بچوں پہ نہیں روئے، سیدھا ماں کی قبر پہ گئے۔ فضا کہتی ہے بی بی نے کوئی لمبے مصائب نہیں پڑے، لیکن ایسا کام کیا کہ قبر زہرا میں زلزلہ آیا، زینب نے خون بھرا گردہ نکالا، قبر زہرا میں زلزلہ آیا، رو کر کہنے لگی اماں تو نے گردہ برداشت رہ گیا، لیکن میں نے شبر کو سینے میں دیکھا، اماں میرا حسین مارا گیا۔ بلاوا آیا، بی بی زینب عبداللہ بلا رہے ہیں، زینب گھر کی طرف روانہ ہوئی، جیسے گھر کا دروازہ کھولا عبداللہ نے کہا
اے بوڑھی خاتون وہیں پہ رک جا، ابھی میری بیوی نہیں آئی، رو کر کے عبداللہ تجھے بھی نہیں پہچانا، ارے میرا حسین آ گیا، لیکن میری ماں جو زینب کربلا میں بچوں سے نہیں رہے، جو شام میں بچوں سے نہیں رہے، جو نانا کے روزے پہ نہیں رہے، جو اللہ کی قبر پہ نہیں رہے، لیکن کتنا صبر کرتی زینب بھی